دوستوں اداورس ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کے حاضر ہوں۔ اور جو ابھی حالیہ پاکستان میں جو آئین میں 27ویں ترمیم کی گئی ہے اس کے بارے میں ہے، تو مگر اس سے پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے میرا کالم، میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرے اس کالم کا عنوان ہے 27ویں ترمیم، تابوت میں آخری کی۔ پاکستان میں قانون کے ساتھ کھلواڑ تو قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ مختلف ادواروں میں آئین اور قانون کو بالاتر رکھ کر ایسے فیصلے دیے گئے جس کا خمیازہ ہم آج تک نظریہ ضرورت کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔ ہر فوجی ڈکٹیٹر نے عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے، ملک میں ایمرجنسیاں نافذ ہوئیں، منتخب وزیر اعظموں کو برطرف کیا گیا، منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر چڑھایا گیا، NRO جیسا کالا معاہدہ لاگو کیا گیا۔ اسی طرح ہر جمہوری حکومت نے اپنے دور میں آئین میں کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کی تبدیلیاں کی، مگر بات اب اس سے بھی آگے نکل گئی ہے، کیونکہ حکومت نے آئین میں 27ویں ترمیم کر کے پاکستان اور اس کے عوام کی عزت اور خودداری کے تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ ٹھونک دی ہے۔ پاکستان میں آئین سے چھیڑ چھاڑ کوئی آج کا مسئلہ نہیں۔ گورنر غلام محمد نے اکتوبر 1954 میں پاکستان کی پہلی جو آئین ساز اسمبلی تھی اس کو برخاست کیا، جس نے پاکستان میں آئین سازی کے عمل کو شدید متاثر کیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک ہر صاحب اقتدار نے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کیا۔ منتخب حکومتوں نے اپنے سیاسی انتقام اور ذاتی پسند کے مطابق عدلیہ سے اپنے من پسند جو ہے فیصلے کروائے۔ ضیاء الحق نے بے دریغ آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیے، جو بعد میں آئین کا حصہ بھی بنے اور جس نے ملک کو انتہا پسندی کی آگ میں جھونک دیا۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی فوج ریاستی نظام کی جو ہے وہ جڑوں میں بیٹھی ہے، اسی لیے پاکستان ایک فوجی یا عسکری ریاست تھی اور ہے، اور 27ویں ترمیم کے بعد اس کو ایک مستقل جگہ مل گئی ہے اور اب وہ آئینی اور قانونی طور پر سب کچھ کر سکتی ہے اور کوئی اس پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ پاکستانی فوج پہلے بھی نہ صرف سیاست بلکہ پاکستان کے ہر اقتصادی شعبے میں اپنا پورا اثر اور رسوخ رکھتی ہے۔ فوجی فرٹیلائزر، عسکری بینک، عسکری ہاؤسنگ، ڈیفنس ہاؤسنگ، عسکری سیمنٹ، یہ سب وغیرہ اس کی ایگزامپل ہے۔ اور اب فوج کو مکمل آئینی اختیار مل گیا ہے، اور ایسا اختیار ملا ہے کہ 5 ستارے والے فیلڈ مارشل یا اس کے متوازی جو فوجی عہدے ہیں، عہدے داران کو تا عمر کے لیے استثنا مل گیا ہے۔ اب صدر کا استثنا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ کچھ ممالک جن میں امریکہ بھی شامل ہے وہاں صدر کو استثنا حاصل ہے، مگر فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کو یہ استثنا دینا نہایت تشویشناک ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کچھ بھی کھلواڑ کریں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ فوجی ریاست کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہم عدلیہ کی بات کریں تو اس کی جو پاور ہے وہ صفر ہو کر رہ گئی ہے۔ آئین میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو ججز نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے اصول و ضوابط اور قواعد سب بھول گئے تھے۔ کہیں بات پہ سموٹو جو نوٹس ہوتے تھے وہ جاری ہو رہے تھے، تو کہیں چیف جسٹس جو ہے خدائی فوجدار بن کر پولیس کی ڈیوٹی سر انجام دینے لگے تھے۔ 27ویں ترمیم میں ججز کو زمین پر لاپٹکا ہے، کیونکہ آئینی عدالتوں کے آگے سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے وہ صفر ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق نئی فیڈرل آئینی عدالتوں کی تشکیل اور ججوں کی منتقلی جو ہے اس کی شفافیت اور آزاد تشکیل اور اس کے ججوں کی جو تقرری ہے کہ اس کے جو طریقے ہیں وہ بین الاقوامی معیارات کے خلاف ہے۔ ججوں کی منتقلی کی شفافیت اور آزاد تقرری کا اصول بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس ترمیم کے چند نکات کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں، مگر
عام عوام کو اس کا پورا مسودہ پڑھنا بہت ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کے مفاد کا اور ان کی بھلائی کا اس میں کئی دور دور تک کے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی آسرا ہے اور نہ آسرا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیف آف ڈیفنس کے عہدے کی۔ آرمی چیف کو پہلے صدر نافذ کرتا تھا، پھر جوائنٹ چیف اور اسٹاف کمیٹی، اور جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوتی تھی وہ فضائیہ اور بحریہ کے افسران کو سربراہ کو منتخب کرتی تھی یا نامزد کرتی تھی۔ اب آرٹیکل 243 میں ترمیم کی گئی ہے، جس سے نئے عہدے چیف آف ڈیفنس CDF کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا ہے یا لایا جائے گا، جس کا سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، یعنی فوج کے تینوں شعبوں بری، بحری، فضائی فضائیہ کا جو اعلیٰ کمانڈر ہے وہ آرمی کا جو چیف جو ہیڈ ہے وہی ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ فوجی جو 5 ستارے کے درجے یا اس کے مساوی ہیں انہیں زندگی بھر قانونی تحفظ ملتا رہے گا، یعنی آپ قتل کر دیں، ملک کی معیشت کو آپ تباہ و برباد کر دیں، مگر آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ تاحیات استثناء مانگنا دراصل یہ اعتراف ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی خوف چھپا ہے۔ یہ خوف ہے جواب دہی کا، یہ خوف ہے قانون کے سامنے کھڑے ہونے کا، یہ خوف ہے اس حقیقت کا کہ طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا قیام، جو نیوکلیئر اور دیگر حساس دفاعی امور کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کا کمانڈر کا سربراہ صرف آرمی سے ہوگا، اور تقرری بھی آرمی چیف کی مداخلت سے ہوگی۔ ایک جمہوری قوم کا وقار اس میں ہے کہ ہر شخص، ہر عہدہ، ہر اختیار ایک جیسے قانون کے سامنے جھکے، مگر آج کے طاقتور لوگ ہیں وہ خود کو پتہ نہیں کون سی ایسی آسمانی مخلوق سمجھے بیٹھے ہیں جس کو ہر استحقاق حاصل ہے۔ آئینی معاملات مثلا وفاق بمقابلہ صوبائی حقوق یا آئینی تنازعات کے لیے ایک مستقل فیڈرل آئینی عدالت بنائی جائے گی مستقبل میں۔ اس عدالت کے ججوں کی تقرری میں حکومت کا یعنی صدر یا وزیر اعظم کا بڑا کردار ہوگا۔ اس سے عدلیہ کی خود مختاری جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگی۔ سپریم کورٹ کی جو آئینی جو اس کا تشخص ہے یا آئینی تشخیص جو ہے وہ کم ہو جائے گی اس سے، یعنی سپریم کورٹ آئینی معاملات میں بالکل محدود ہو جائے گی اور وفاقی آئینی عدالت ان معاملات کو سنبھالے گی۔ اب اگر ہم ججوں کے تبادلے یا تقرری پر بات کریں تو ہائی کورٹ کے ججوں کو مختلف صوبوں میں منتقل کرنے کا اختیار صدر کو دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی جج تبادلے پر راضی نہ ہو تو اسے ریٹائرمنٹ یا اسے اس کے خلاف پھر تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اس میں، یعنی ججوں کی جو حیثیت ہے وہ صفر کر دی گئی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ممکنہ خطرات کی تو سب سے پہلے یہ کہ فوجی عہدیداران کو آئینی تحفظ دینے سے فوج کی ملکی پالیسی سازی میں مداخلت بڑھ جائے گی، ہم یہ کہیں کہ مزید بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ سویلین حکمرانی کے اصولوں پر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں اگر فوجی قیادت کو سیاسی اثر مل جائے۔ سب سے بڑھ کر جب اعلیٰ عہدیداران کو مستقل قانونی حفاظت مل جائے تو بدعنوانی یا طاقت کے غلط استعمال کا جو امکان ہے وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ انہیں قانونی چیلنجز کا کم سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ عدالتی نگرانی اور توازن دونوں کمزور ہوں گے اور شہری حقوق کے تحفظ میں دشواریاں پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ نئی آئینی عدالتوں اور سپریم کورٹ کے درمیان اختیارات کے تعین اور حد بندی میں بھی الجھن پیدا ہو سکتی ہے، جس سے قانونی جو عمل درآمد ہے اس میں پیچیدگی اور بڑھے گی۔ ججوں کے تبادلے کی جو نئی پالیسیاں ہیں وہ آزاد عدالتی نظام کو کمزور بنائیں گی، جس سے ججز جو ہے وہ سیاسی دباؤ کا بھی شکار ہوں گے۔ دوستو، ویسے تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر
کھیل ہی ہوتا رہا ہے، مگر اب یہ ترمیم جمہوریت کے لیے اصل خطرہ ہے، کیونکہ یہ سیاسی اور فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے ہاتھوں جمع کرنے کی طرف لے جائے گی۔ یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ حکومت نے ان ترامیم کو منظور کرنے میں بڑی جلد بازی میں ان کو منظور کیا ہے، اور یہ جلد بازی مختلف شکوک و شبہات کو تقویت دیتی ہے۔ ان ترامیم میں وکلا کو اور سول سوسائٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ حکومت کا بنیادی مقصد کون سی قوتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ بین الاقوامی اور ملکی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اس ترمیم کو جمہوری اور آئینی توازن کے لیے سنگین خطرہ سمجھ رہی ہیں۔ دوستو، انصاف جو ہے وہ انسان کی ایجاد ہے۔ فطرت میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انصاف جو ہے انسانی سماج کا جو ہے وہ تصور ہے جو انسان نے خود بنایا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے منظم رہے اور ظلم نہ ہو۔ آئین جو ہے وہ محض دفعات کا نام نہیں بلکہ انسان کے شعور اور ضمیر کا عہد ہے۔ جب یہ عہد آزادی، انصاف اور برابری کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ آئین نہیں رہتا، ایک کاغذ کا پرزہ بن جاتا ہے۔ جب طاقت ایک فرد کے ہاتھ میں مرکوز ہو جائے تو عوام کے حقوق اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ تاریخ نے ہمیشہ ایسے آئینوں کو مسترد کیا ہے جو طاقتوروں کی خواہشات کے تابع ہوں۔ ریاست بھی اس وقت تباہ ہوتی ہے جب افراد کو قانون سے زیادہ مقدس سمجھا جائے۔ تاحیات استثناء کے نام پر جو ڈھال مانگی جاتی ہے یا دی جاتی ہے یا دی گئی ہے، یہ ایک ایسا پردہ ہے جس کے پیچھے سچ جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جن جن جماعتوں نے اس ترمیم کے حق میں جو حق میں ووٹ دیا ہے یا جس طریقے سے اس کو سپورٹ کیا ہے، آنے والے سالوں کے اندر ہم اس کے بہت برے اثرات دیکھیں گے، کیونکہ ان ترامیم کے اندر کہیں بھی پاکستان کے عوام کی تو بات ہی نہیں کی گئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ لوگ آن لائن جائیں اور اس کے تمام کلاس کو ضرور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی قوم کے ساتھ کس قسم کا مذاق کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔